ایک اسٹوری دکھائی جاتی ہے کہ دیور پور اور بلیڈ ہوتے تھے, خاندان والے تانے دیتے تھے, تو کچھ لوگ نا پھر وہ ریئیکشن میں پیسہ پھر دکھاتے ہیں آ کے, یہ دیکھو جی ہمیں یہ کہا جاتا تھا, اب یہی لوگ ہمیں سلام ٹھوکتے ہیں. اچھا, میرے والد ماشاء اللہ, ہماری جو فیملی ہے دادکا فیملی, اس میں اللہ نے والد کو بہت عزت دی, اسٹیٹس دیا, گورنمنٹ کی ایک اچھی جاب دی. تو دادا جو تھے میرے, وہ اتنا مطلب ان کا فائنینشیل اسٹیٹس اتنا نہیں تھا. تو والد ہمیشہ جب مجھے اپنی اسٹوری بتاتے ہیں نا, اکثر کہتے ہیں کہ میرے فلانے رشتہ دار میں کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ نہیں پڑھ سکتا. کہتے ہیں میرے ابو کو آ کے کہتے تھے کہ یہ تو کھیلتا رہتا ہے ہر وقت. تو وہ ہمیشہ مجھے جو الفاظ چوز کرتے ہیں, اب انکانشیسلی شاید ان کی اسپیچ میں, پرانی جنریشن کی اسپیچ میں نا, یہ نہیں تھا کہ پیسے کو ہم نے وہ بنا کر دکھانا ہے. وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے پروو کیا, پڑھ کر دکھایا, اور میں نے محنت کی, اور میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کی, تو دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی. انہوں نے یہ نہیں مجھے کہا اللہ نے مجھے پیسہ بہت دیا, الحمدللہ دیا, لیکن انکانشیسلی ان کی وہ ٹریننگ ہوئی ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے عزت بہت دی, اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور آج دیکھو میں مدد بھی کرتا ہوں ماشاء اللہ اپنے ریلیٹیوس کی. لیکن یہ جو میں دیکھتا ہوں کرکٹرس کی آ رہی ہے جی ویڈیو کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ٹرین کی ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے, لیکن اب جو ہے وہ ہم ہوائی جہاز میں پھر رہے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال یہ ولاگرز بھی شاید ایک ریئیکشن ہے کہ بہت غربت کی زندگی دیکھی, ایک دم سے پیسہ مل گیا, ایک دم سے امیر ہو گئے, تو اب اتنا ہی فلانٹ کر رہے ہیں. میرا تو خیال اس کے یہ پیچھے پوری سائیکل ہے. وہ ایک پنجابی میں ورڈ یوز ہے نا, نو دولتیا. ہاں 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 ہاں, تو جب کوئی شخص اس کو پتہ نہیں ہوتا نا, جس کا کہتے ہیں جنریشنل ویلتھ کسی کے پاس نہیں ہے, تو آپ کو یہ بہت کامنلی, اوبیسلی دس مے ساؤنڈ ایز اے اسٹیریوٹائپ, لیکن پکنگ اٹ فرام ویئر یو لیفٹ آف, ایکچوئل بات یہ ہے, اس کے اندر کچھ صداقت ہے کہ جب لوگوں کو صرف یہ سکھایا جائے کہ آپ کی عزت, آپ کا اکرام, جی نے کہا آپ کا اکرام اور آپ کی عزت جو ہے نا, اس کا انحصار مکمل طور پہ پیسے کے اوپر ہے. صحیح. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوتا ہوں, نوجوانوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کو ماں باپ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھو گے لکھو گے نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے, یہ وہ, میں کہتا ہوں یہ سب سیدھی سی بات ہے کہ یہ فیک ہے سارا کچھ, یہ دھوکہ ہے سارا کا سارا. ایکچوئل میں انفارچونیٹلی اس دور کے ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم پڑھو لکھو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ کما لو. اگر آپ ان پڑھ بھی ہوگے, جس کو ہم بڑا کہتے ہیں پڑھائی بہت ضروری ہے, اگر آپ ان پڑھ بھی ہوگے, آپ بڑی گاڑی سے اتر رہے ہو نا, تو نو ون ول آسک یو یور کریڈینشیلس. تو ہاں ایگزیکٹلی, تو ہم نے نوجوانوں کو بنیادی طور پہ, اور اس جنریشن کو, اور بڑوں نے بھی یہ سیکھ لیا, اگین ہم نے کہا نا مٹیریلزم کے اوپر دنیا پوری کی پوری ٹینجیبل گین کے اوپر سب کچھ بیسڈ ہے. تو کیونکہ سب کچھ ٹینجیبل گین کے اوپر بیسڈ ہے, تو اب ان کو لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں کمائیں گے ہم ناکام ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے, آپ کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے, یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ نے اس کو حاصل کرتے ہوئے کیا نہیں کرنا, ڈونٹس کیا ہیں. یعنی مورل کمپس جو بیچ میں سے مائنس کر دو. صحیح بات. اب آپ کو پیسہ کمانے کے لیے اور ان ٹرن اس کی ذریعے عزت کمانے کے لیے, اگر آپ کو کپڑے اتارنے پڑے آپ اتار دو, بالکل ٹھیک. آپ اپنی ویڈیو لیک کرنی پڑے آپ اپنی ویڈیو لیک کر دو, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بےعزت کرنا پڑے کر دو. آپ کو دیوس بننا ہے, آپ کو اپنی گھر کی خواتین دکھانی ہے, آپ دکھا دو, ڈزنٹ میٹر. مین گول پرپز کیا ہے؟ مین گول پرپز یہ ہے کہ میں معاشرے کے اندر ویل نون ہو جاؤں, میرا اکرام ہو جائے. اب اس کے لیے چاہے آپ دیکھیں پورا کا پورا ویسٹ کس کانسیپٹ کے اوپر چل رہا ہے. صحیح. یہ جو ہم لوگ تو الحمدللہ میں ہمیشہ بھائی کو یہ کہتا ہوں, ایون ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, وی گائز ورک پے چیک ٹو پے چیک, یہ ہمارا یہ معاملہ ہے. لیکن آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں اٹ از ویری ویری کامن کہ پیپل لیو ڈیٹ ٹو ڈیٹ. صحیح. پرانا اتاریں گے پھر نیا چڑھائیں گے, پھر پرانا اتاریں گے پھر نیا چڑھائیں گے. تو پیپل کنٹینیوسلی ٹرائی ٹو بائی اے لائف اسٹائل وچ دے کانٹ افورڈ. ایسے ہی. اور وہ لائف اسٹائل دے ٹرائی ٹو پے فار اٹ دیئر ہول لائفز, اور وہ کبھی بھی پے آف نہیں کر پاتے. اور اگین پرائمری ریزن کیا ہے؟ پرائمری ریزن یہ ہے کہ آپ کی ویلتھ, آپ کا گین, جیسے وجیبہ نے کہا, ایوری تھنگ از بیسڈ اپان دیٹ. بالکل ٹھیک. اور جب آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ نے اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے, تو آپ ادھار بھی پکڑو گے, آپ جو ہے وہ لیز پہ بھی چیز لوگے, یا فیک لوگے, ایون کرائے کی چیزیں لے کے دکھا رہے ہوگے کہ میرے پاس یہ چیز ہے. وہ انفلوئنسروں کی خبریں نہیں آتی کہ یار وہ فلانا انفلوئنسر تھا, پتہ لگا فیک نکلا. کیسے فیک نکلا؟ کہ وہ اپنی ویلتھ دکھا رہا تھا, وہ جھوٹ تھا, گاڑی کرائے کی تھی, وہ گھر تھا, وہ بھی وہ اسٹوڈیو تھا, تو ایوری تھنگ از فیک. وائی؟ کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آپ دکھانا پڑتا ہے. اب ہم, اور وی آل پلے ان ٹو اٹ انفارچونیٹلی سم ویئر ڈاؤن دی لائن. ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, آج کی مجبوری ہے, آج اس دور کی مجبوری ہے. اور اب یہ بیچ میں بھول جاتے ہیں کہ وٹ سارٹ آف اے کلچر, آئی ایم ناٹ سیئنگ پروموٹنگ, وی آر ایکسیپٹنگ. بالکل ٹھیک. بالکل
we are accepting it. ایک ہوتا ہے کہ اس کو چلو ہم پروموٹ نہیں کر رہے, ہم خاموش ہیں, البتہ ہم نے اس کو اپنی عزت کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں. صحیح, یار لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں. We are not worried about what we feel about things that we own. We are only worried about what people think. کہ اس کے پاس یہ ہے تو یہ کیسا لگے گا اس کے ساتھ. اچھا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی وجی بھائی, اف یو لک ایٹ اٹ, یہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں, میں جاپنیز ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہا تھا, تو فرسٹ 4 ایئرس بچے کو جب انڈکٹ وہ کرتے ہیں تو دے ٹیچ دیم مینرز. میں نے باقاعدہ ویڈیو دیکھی, یعنی وہ فلور صاف کر رہے ہیں, جینیٹر کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں, گارڈنر کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں, اور وہ بڑے ویلدی فیملیز کے بچے ہیں, اور وہ سلام کرنا سیکھ رہے ہیں, جو گریٹنگ ہے ان کی, اور جو سیوک ڈیوٹیز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, اور ہاؤ ٹو بی کائنڈ یہ سیکھ رہے ہیں, گارڈننگ سیکھ رہے ہیں, آل دیز تھنگس. لیکن آپ نے نوٹ کیے کہ ہمارے ایلیٹ اسکولس میں جو بچے ہیں, مطلب ایک تو مے بی آئی ایم یوزنگ اے ہارش ورڈ, کبر کا ایلیمنٹ, یعنی لوکنگ ڈاؤن اپون ادرس, بولنگ ادرس, اینڈ فیلنگ پریویلیجڈ کہ میں کو بہت ایلیٹ کلاس اور ہائی فائی گھر سے ہوں. تو یہ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آئی تھنک انکانشیسلی اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, اسٹیٹس سمبل کو. اب جیسے ایک اسکول ہے, اگر آپ اس میں جاتے ہو تو آپ کے ساتھ اس کا نام جڑ گیا, تو یہ اسٹیٹس سمبل ہے, پڑھائی اس کی جیسی بھی ہے. تو دیکھیں ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم بھی فلاڈ ہے اگر اس اینگل سے دیکھا جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے, ہر قوم کا اپنے لحاظ سے ایک ویژن ہوتا ہے, ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, اور وہ جو قومیں واقعی آزاد ہوتی ہیں وہ اپنے تعلیمی اداروں کو, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس ویژن کے اوپر پلان کرتی ہیں. جاپان ہو گیا, چائنا ہو گیا, آپ کے 100 اختلافات ان کے ارادوں سے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے اپنا ایک ویژن ہے, 50 ایئرس کا ویژن ہے. آپ چونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ریزن ہے, آپ چونکہ ابھی بھی ایک غلام ملک ہو, تو آپ کا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ اسی سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو آپ کا ماسٹر ہے. اچھا, آپ جب انفلوئنسز کی بات کر رہے ہو نا, تو اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, کیونکہ ایک انڈسٹریل ریولیوشن کا ٹائم آیا. انڈسٹریل ریولیوشن میں ہمارے داداؤں نے جو نا بڑا مشکل وقت دیکھا, کیونکہ غلامی سے آزادی ہوئی تو ہمیں قوم کو بنانے کی ضرورت پڑی. تو ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز کے لیے ہمیں انڈسٹریز میں کام کرنا پڑا, تو ورکر والا تھا. اسی زمانے میں ہمارا تعلیمی نظام اڈاپٹیڈ آیا کہ ورکرز بنا سکے اس انڈسٹریل سوسائٹی کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہمارے ماں باپ آئے تو انہوں نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھتے وقت ہینڈ ٹو ہینڈ اور ضرورت کی چیزیں اور صحیح انویسٹمنٹ اس ٹائم